المتقين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً، محبتاً، عاجزانہ اور غلامانہ عرض کریں۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین۔ اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب آپ منبر پہ تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ نے اپنا قدم مبارک منبر پہ رکھا تو فرمایا آمین، اس کی وجہ کیا ہے؟ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جب میں منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تھا، رب نے جبریل امین کو میری بارگاہ میں بھیجا اور پیغام دے کے بھیجا کہ اے حبیب، آپ کی امت میں سے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں کہ رب نے جبریل امین کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ جائے میرے نبی کو یہ پیغام دے دیں کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ بابا سے بلند یہ نظریہ، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے ہم پیہونٹ کی اس مسجد میں بیٹھ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ ہمارے آقا مدینہ طیبہ میں ہمارے درود و سلام کو سماعت بھی فرمائیں گے، جواب بھی عنایت فرمائیں گے۔ بابا سے بلند پڑھ دیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دیوار سے آگے ہوتے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر بندہ کیا گفتگو کرے، کم سے کم مسجد کے آداب کا خیال رکھا کریں۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، اور پڑھنے کے لیے اگر تجھ کو کچھ نہ ملے، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ بعد از حمد و صلات میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بالخصوص
قاری صاحب کو اور حافظ صاحب کو کہ جنہوں نے نماز تراویح کے اندر قرآن مجید سنایا، اور بالخصوص ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پورا رمضان تراویح کی صورت کے اندر قرآن مجید کی سماعت کی، میں تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں رب نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، جنہوں نے قرآن سنایا ہے۔ قرآن سنانے والے بھی خوش نصیب ہیں، اور جنہوں نے قرآن سماعت کیا ہے، قرآن سماعت کرنے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ یہ بڑی توفیق اور بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر کرم کرتے ہوئے ماہ رمضان عطا فرمایا تو گزر گیا۔ آج 27ویں شب ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور سوچے، غور کرے، فکر کرے کہ یہ ماہ رمضان جو رب نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ہماری بخشش کا سبب بنایا تھا، ہمارے لیے رحمت کا سبب بنایا تھا، آج وہ گزر گیا ہے۔ آج اس کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ ہم نے اس ماہ مقدس، ماہ سیام کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا؟ جو لوگ پڑھتے رہے، جنہوں نے اپنی جبین نیاز کو رب کی دہلیز پہ جھکایا، جن کی سماعتوں کے اندر رب کا قرآن رس گھولتا رہا، اور جن کی زبان پر رب کے کلام جاری رہا، وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن اتنی بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے کہ رب نے اتنا گولڈن چانس دیا تھا ماہ رمضان کی صورت میں کہ میری دہلیز سے بھاگا ہوا انسان، میری بارگاہ سے بھٹکا ہوا انسان، میری راہ سے دور ہٹا ہوا انسان، میں انسان کو ایک مہلت دے رہا ہوں، ایک موقع دے رہا ہوں، ایک چانس دے رہا ہوں۔ آئے بھٹکا ہوا انسان ماہ رمضان کے مقدس راتوں کے اندر میری دہلیز پہ آ کر اپنی جبین نیاز کو جھکا لے، میں رب اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں گا۔ لیکن جو نہ کر سکے، یہ ان لوگوں کی بدبختی ہے۔ رواج و زندگی انسان کا ساتھ نہیں دیتی، یہ لمحے وفا نہیں کرتے، یہ سانسوں کی مالا وفا نہیں کرتی۔ آپ کے سامنے انہی دنوں کے اندر یہ ہمارے پڑوس کے اندر بابا بھائی اس دنیا سے چلے گئے۔ پچھلے رمضان کے اندر وہ ہمارے ساتھ تھے۔ وقار بھائی اس دنیا سے چلے گئے۔ پچھلے رمضان وہ ہمارے ساتھ تھے۔ آپ میں سے کون ہے جو اس چیز کی گارنٹی دے کے کہہ رہا ہے کہ اگلے سال میں رمضان پالوں گا اور اپنی بخشش کروا لوں گا؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا سکتا ہے؟ اپنی زندگی کی سانسوں کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کوئی نہیں، یہ رمضان گزر گیا تو کیا ہوا، پھر رمضان آ جائے گا؟ میرے بھائیو، رمضان تو آتا رہے گا، یہ مقدس لمحات آتے رہیں گے، یہ مقدس راتیں آتی رہیں گی، یہ مقدس ایام تو آتے رہیں گے، لیکن تب تک ہمارا وجود قبروں کی رونق بن چکا ہوگا۔ لیکن ہم ہیں غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میں بات کر رہا تھا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن سنا اور جنہوں نے قرآن پڑھا۔ حافظ قرآن اور قرآن پڑھنے والے کی فضیلت کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن سماعت کرتا ہے، یا جو قرآن پڑھتا ہے اور مکمل کرتا ہے، قرآن مکمل کرنے پر خالق کائنات اس بندے کو ایک دعا عطا فرماتا ہے۔
وہ دعا ایسی دعا ہوتی ہے کہ وہ دعا جو بھی اس دعا کے اندر وہ قرآن پڑھنے والا یا قرآن سماعت کرنے والا اس دعا کے اندر اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ قرآن سننے والے کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے۔ آج وہ خوش نصیب ہیں، وہ نمازی خوش نصیب ہیں، وہ میرے دوست خوش نصیب ہیں، وہ میرے بھائی خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے آج قرآن پڑھ کے مکمل کیا یا قرآن سن کے مکمل کیا۔ آج رب نے انہیں یہ انعام دیا ہے۔ اور میرے بندو، دنیا کے اندر میرے گھر کے اندر جا کر تم نے میرا قرآن پڑھا ہے، میں نے تمہیں یہ انعام دیا ہے۔ قرآن پڑھنے پر، قرآن سننے پر میں نے تمہیں یہ انعام دیا ہے، تمہیں میں نے ایک دعا عطا کی ہے۔ اب ہاتھ اٹھاؤ اور میری بارگاہ سے مانگو۔ میں رب اعلان کر کے بتا رہا ہوں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سننے والوں، آج میں رب کی دہلیز سے جو کچھ تم مانگو گے میں رب تمہیں عطا کر دوں گا۔ یہ قرآن والوں کی عظمت ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کی عظمت ہے اور قرآن سننے والوں کی عظمت ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان میں قرآن مکمل کرتا ہے تراویح کی صورت کے اندر، ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے پاس رب کی طرف سے ایک مقبول دعا ہوتی ہے۔ مقبول دعا، تراویح کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی افادیت کو سمجھیں۔ فرمایا اس بندے کے پاس ایک مقبول دعا ہوتی ہے۔ اور اگلی بات جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا رب جب بندے کو دعا عطا کرتا ہے وہ دعا ہوتی مقبول ہے، اور مقبول دعا عطا کرنے کے بعد رب بندے کو اس دعا کا اختیار بھی عطا فرماتا ہے۔ اب وہ اختیار کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اگر بندہ چاہے تو وہ دعا جو رب نے اسے عطا کی ہے وہ دنیا کے اندر مانگ لے، اگر چاہے تو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ لے۔ اور سب سے بڑی یہ بات ہے، سب سے بڑا یہ سرمایہ ہے کہ اگر کسی بندے کو آخرت کے اندر کچھ مانگنے کا اختیار دے دیا جائے، جب سانسوں کی مالا کٹتی ہے انسان کے پاس اختیار نہیں رہتا، انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا، سجدے نہیں کر سکتا، دعا نہیں مانگ سکتا، اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ وہ بے شک ہی آرزو کرے، تمنا کرے، خواہش کرے، مالک میں دنیا کی ساری دولت لٹا دوں گا، مجھے دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں دعا کر سکوں۔ لیکن رب فرمائے گا نہیں، میں نے دنیا کی زندگی تجھے دی تھی، تو نے جو کچھ مانگنا تھا اس دنیا کے اندر مانگنا تھا، میں نے تجھے عطا بھی کرنا تھا، لیکن آج وقت جو ہے وہ حساب کا ہے، آج جزا کا وقت ہے، آج میری دہلیز سے تجھے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں فرمایا وہ قرآن پڑھنے والا، وہ قرآن سننے والا، جس نے قرآن پڑھ کے مکمل کیا، جس نے قرآن سن کے مکمل کیا، رب اس بندے کو اختیار عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ دعا مقبول دعا ہوگی، یہ نہیں کہ وہ دعا مانگے گا تو رب قبول نہیں فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا رب اس کی دعا کو قبول بھی فرمائے گا، اور فرمایا پھر دعا کا اختیار بھی عطا فرمائے گا۔ بندہ چاہے وہ دعا دنیا کے اندر اپنے لیے مانگ لے، اگر چاہے تو اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال لے۔ جب میدان محشر لگا ہوگا، میدان محشر کے اندر ساری اولاد آدم جمع ہوگی، لوگوں کے جنتی جہنمی ہونے کا حساب ہو رہا ہوگا، اس وقت اگر کسی کا ٹھکانہ جہنم بن رہا ہو لیکن دنیا کے اندر اس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا رہا،
اس دن رب اس بندے کو اختیار عطا فرمائے گا، او بندے دنیا کے اندر تو میرا قرآن پڑھتا رہا، دنیا کے اندر تو میرا قرآن سنتا رہا، میں نے تجھے ایک دعا عطا کی تھی، اس دعا کو تو نے آخرت کے لیے بچا کے رکھا تھا، آج تیرے اوپر مشکل ہے، آج مانگ میں رب سے وہ دعا مانگ، میں رب تیری دعا کو قبول بھی کروں گا، تیرا ٹھکانہ جنت بھی بنا دوں گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کی راتیں قیام کے اندر گزری ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی سماعتوں نے قرآن سنا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زبانوں نے قرآن پڑھا ہے، اور جو نہ پڑھ سکے وہ اپنے مقدر پہ روئے۔ کتنی عظمت والا مہینہ رب نے ہمیں عطا کیا تھا، ہم نے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گزار دیا، دکانوں پہ بیٹھ کے گزار دیا، بازاروں میں گھوم کر دوستوں یاروں کی محفلیں سجا کر ہم نے اس ماہ رمضان ماہ سیام کو گزار دیا۔ کتنا قیمتی وقت تھا، کتنے قیمتی لمحات تھے اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمائے تھے، لیکن ہم نے غفلت کے اندر گزار دی۔ پھر میں کہہ رہا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن سنا بھی ہے، قرآن پڑھا بھی ہے۔ 20 رکعت تراویح کی صورت کے اندر قرآن پڑھنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے۔ جب افطاری کرتے ہیں نا تو کسی کا دل نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں کرتا، سستی چھا جاتی ہے، لیکن جنہیں رب توفیق دیتا ہے وہ گھر کو چھوڑ کر رب کی دہلیز پہ آ کر اپنی زمین نیاز کو جھکا لیتے ہیں۔ بات رب کی توفیق کی ہوتی ہے۔ جو نہ پڑھ سکے وہ غور کریں، وہ غور کریں کہ رب ان سے روٹھا ہوا ہے، رب نے انہیں توفیق نہیں دی۔ رب کی توفیق تو بغیر تو کچھ نہیں نہ ہوتا، رب کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر رب نے اپنے دربار کے اندر آنے کے لیے کسی کو پسند نہیں کیا، کسی کو توفیق نہیں دی، اور پورا رمضان گزر گیا، اس نے تراویح نہیں پڑھی، اس نے قرآن نہیں سنا، اس نے قرآن نہیں پڑھا، تو وہ جان جائے اس کا رب اس بندے سے ناراض ہے۔ اگر رب راضی ہوتا تو رب اسے سجدے کی توفیق عطا فرماتا، اگر رب راضی ہوتا تو قرآن پڑھنے کی اسے توفیق عطا فرماتا، اگر رب راضی ہوتا تو رب اسے قرآن سننے کی توفیق عطا فرماتا۔ پھر کہہ رہا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے تراویح کی صورت کے اندر قرآن سنا یا قرآن پڑھا۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفس النفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، زمین تامے کی ہوگی اور زمین اپنی قوت جاذبہ کو ختم کر دے گی۔ جو میری طرف رکھیں گے تو میں آپ کو کچھ سنا بھی سکوں گا، اگر میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو میں کنٹینیو کرتا ہوں، نہیں تو ختم کر دیتا ہوں، میرا مزاج نہیں ہے۔ میں نے صبح درس دیا تھا اور مجھے بہت افسوس ہوا اس بات کے اوپر۔ دیکھیں میرا ذاتی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، میں آپ کے معاشرے کا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، کچھ میرے والدین کی جگہ ہیں، کچھ میرے بھائی ہیں، کچھ میرے دوست ہیں، کچھ میرے عزیز ہیں، اور میں نے صبح جو قرآن کی آیت پڑھی تھی یا حدیث پڑھی تھی اور اسی کی تشریح کی تھی میں نے۔ بعد میں بہت سارے لوگوں نے اس بات کے اوپر تنقید کی، مجھے ذرائع سے پتہ چلا، کچھ لوگوں نے ڈائریکٹلی مجھے بعد میں کہا، دن کو شام کو بھی کہا۔ میرے بھائی جو آپ ناراض ہوتے تو ہوتے رہے، مجھے سے کوئی بات نہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کر، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ اپنے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ میں نے بات کہنی ہے، اللہ رسول کی بات میں نے کہنی ہے، اگر آپ کو بری لگتی ہے تو بڑے بری لگے،
قرآن پڑھنے والے خوش نصیب ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، میں بات کر رہا ہوں توجہ میری طرف رکھے. کل قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، زمین اپنی قوت جاذبہ کو ختم کر دے گی. قوت جاذبہ کا مطلب کیا ہے؟ آج سورج جب اپنی تپش برساتا ہے نا تو زمین اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کے اوپر سے تپش ختم ہو جاتی ہے. اگر زمین کے اندر قوت جاذبہ نہ ہو تو ہماری حیات جو ہے وہ باقی نہ رہے، ہماری سانسیں ختم ہو جائیں، زمین کی پشت پر کوئی بھی مخلوق زندہ نہ رہ سکے، اس لیے کہ سورج کی تپش اتنی زیادہ ہے. رب نے اس زمین کے اندر قوت جاذبہ رکھی ہے. سورج تپش برساتا ہے، زمین اسے اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اور اس کی پشت کے اوپر انسان بھی زندہ رہتے ہیں، حیوان بھی زندہ رہتے ہیں. لیکن وہ قیامت کا منظر، اس کا تصور کریں، ذہن کے اندر وہ خیال لے کے آئیں، تصور کے اندر وہ بات لے کے آئیں، وہ منظر کشی لے کے آئیں کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، زمین تابے کی ہوگی، قوت جاذبہ زمین کی ختم ہو جائے گی، زمین تپش باہر اگلے گی، ہر بندہ پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا. باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، دوست دوست کو چھوڑ دے گا. آج ہم نے جن یاروں کی خاطر ہم نے پورا رمضان بازاروں کے اندر گزار دیا، مارکیٹوں کے اندر گزار دیا، دکانوں کے اندر گزار دیا، نہ قرآن پڑھا نہ قرآن سنا، یہ سارے چھوڑ دیں گے. اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ دن بڑا ہولناک دن ہوگا، بڑا خطرناک دن ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی اس دن رب کا قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور جو انہوں نے روزہ رکھا ہوگا اور روزہ بھی ان کی شفاعت کرے گا. کیا فرمایا؟ کہ رب کا قرآن ان لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور رب روزے اور قرآن کو یہ اختیار عطا فرمائے گا. جب لوگوں کے جہنمی اور جنتی ہونے کا فیصلہ ہو رہا ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن جو رمضان کے اندر تراویح کی صورت کے اندر پڑھتے رہے یا سنتے رہے، کل قیامت کا دن ہوگا رب کا قرآن ان کا سفارشی بنے گا. یہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ پورا دن محنت مزدوری کرتے تھے، پورا دن روزہ رکھتے تھے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتے تھے، یہ نماز فجر بھی پڑھتے تھے، ظہر بھی پڑھتے تھے، عصر بھی پڑھتے تھے، مغرب بھی پڑھتے تھے، عشاء بھی پڑھتے تھے. سارا کچھ کرنے کے بعد پھر تیرے حکم کے مطابق عشاء کے بعد تراویح کی صورت میں میرا قرآن بھی سنا کرتے تھے. رب کا قرآن عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور پورا رمضان انہوں نے قرآن پڑھ کے ختم کیا ہے، آج میں ان کے جنتی ہونے کے لیے سفارش کر رہا ہوں. رب فرمائے گا اے قرآن میں نے تیری سفارش کو قبول کر لیا ہے. جو رمضان کے اندر تیری تلاوت کرتے رہے، نماز تراویح کے اندر جو تجھے سنتے رہے، جو تجھے پڑھتے رہے، سارے میدان محشر والوں کے سامنے سب کو گواہ بن کے رب کی طرف سے اعلان ہوگا اٹھو جو قرآن پڑھتے رہے ہو جاؤ ان کا ٹھکانہ میں نے جنت بنا دیا. جو قرآن پڑھتے رہے ہو میں نے ان کا ٹھکانہ جنت بنا دیا. تو میرے بھائی جو وہ لمحات تھے تراویح کی صورت میں قرآن سننا تھا وہ تو گزر گئے، لیکن ایک موقع اور بھی ہمارے پاس باقی ہے. آخری بات، ایک موقع باقی ہے، اور وہ موقع کیا ہے؟ وہ آج کی رات ہے. آج کی رات ہے. غنیمت جانیں اس رات کو، اس رات کی ساعتوں کو. بڑے قیمتی لمحات ہیں کہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر رب نے اپنا قرآن اتارا، جس رات کے اندر رب نے کتاب انقلاب کو اتارا، اس رات کے اندر رب نے اس کتاب کا نزول کیا جو کتاب زندگی ہے. اس رات کے اندر رب نے اس کتاب کا نزول کیا جو کتاب شفا ہے. رب نے اس رات کے اندر اس کتاب کا نزول کیا جو کتاب عطا ہے، جو دکھوں کا مداوع ہے، جو رزق کی فراوانی ہے، جو پریشانیوں کا حل ہے، جو جنتی ہونے کا سبب ہے. اتنی مقدس رات فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا. اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا جانتے ہو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
اس رات کو عام نہ سمجھنا، اس رات کی ساعتوں کو عام ساعتیں نہ سمجھنا، اس رات کے منٹ سیکنڈ گھنٹے یہ عام نہ سمجھنا۔ فرمایا خیر من الف شہر، اس رات کے جو لمحات ہیں وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ اور فرمایا تنزل الملائکہ والروح، فرمایا یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر رب کے نورانی فرشتے زمین پر گزرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اس رات کے اندر رب کا قرآن پڑھتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو رب کی تحریض پر جھکاتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، قوما کرتے ہیں، فرمایا وہ رب کے نورانی فرشتے ہر ایک بندے کے پاس آ کر اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی عظمت والی رات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ رات ہے، آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ فرمایا یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر رب اپنی بخشش کے دروازے عام طور پر کھول دیتا ہے۔ ویسے تو پورا رمضان کھلے رہتے ہیں، لیکن بخشش کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی عطا اس رات کے اندر باقی دنوں کی بنسبت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور فرمایا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں میرے بندوں سے اعلان کر دو، میرے بندے پریشان ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، آئے آج کی رات اپنی جبین نیاز کو میری تحریض پر جھکائے، کوئی بیمار ہے مجھ رب سے شفا مانگے، میں رب اسے شفا عطا فرما دوں۔ فرمایا آج لوگ تنگ ہیں، رزق کی وجہ سے پریشانی ہے، ضروریات زندگی پورے نہیں ہو رہے، ہر بندہ تنگ ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، انسان کتنے تانے بانے کرتا ہے، کتنے پاپڑ بیلتا ہے، کتنی منتیں سماجتیں کرتا ہے، کتنی دنیا کی خواہش چھانتا ہے، لیکن رب نے یہ کتنا سنہری موقع دیا ہے۔ رب نے فرمایا فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو کہو وہ معیشت کی وجہ سے تنگ ہے، وہ روزگار کی وجہ سے تنگ ہے، وہ رزق کی وجہ سے تنگ ہے، جاؤ انہیں خبر دو، انہیں بتاؤ، انہیں پیغام دو، اور میرے بندو اگر تمہیں رزق کی پریشانی ہے، معیشت کی پریشانی ہے، آج کی رات آ کر اپنی جبین نیاز کو جھکا کر مجھ رب کو راضی کرنے کے بعد مجھ رب سے مانگ لو، جتنا رزق مجھ رب سے مانگو گے میں رب تمہیں عطا کر دوں گا۔ یہ رب کے خزانے، کسی دنیا دار کے خزانے تو نہیں ہے نا، کوئی لیمٹ ہوتی ہے، کسی کے پاس جاتے تو کوئی گن کے دیتا ہے، اور پھر جب دیتا بھی ہے تو وہ کس انداز میں دیتا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، تذلیل کی جاتی ہے، حقیر بندے کو سمجھا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں کیا جاتا، معاشرے کے اندر اس بندے کا جینا حرام کر کے رکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ رب کی دہلیز ہے، وہ رب کا دربار ہے، جہاں جو مانگتا ہے مانگنے والے کو بھی عزتیں عطا کی جاتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ تجھے محدود دوں گا، یہ نہیں کہ تو کالا ہے تو تجھے کم دوں گا، یہ نہیں کہ تو گورا ہے تو تجھے زیادہ دوں گا، یہ نہیں کہ تو عربی ہے تو تجھے کم دوں گا، تو اجمی ہے تو تجھے زیادہ دوں گا، نہ، فرمایا جو بھی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، جیسا بھی ہے، بس رب کی دہلیز پہ آ جائے اور رب سے مانگے تو صحیح، میں رب اسے عطا کر دوں۔ اور فرمایا امت مسلمہ کے لوگ گنہگار ہیں، قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، اور انسان تو ہے ہی نہیں سیان سے بنا ہوا، قدم قدم پہ لغزش ہوتی ہے نا، انسان ہے، فطرتی بات ہے، اس کی طبیعت کے اندر یہ چیز ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اگر برائی کرتا ہے تو پھر اس برائی پر ندامت بھی کرتا ہے، اسے چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور رب کی دہلیز سے معافی بھی مانگتا ہے۔ تو رب فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے گناہ ہوں گے، خطائیں ہوں گی، لیکن میرے بندوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ فرمایا جو میری امت کے گنہگار لوگ ہیں میں نے انہیں یہ چانس دیا ہے، انہیں موقع دیا ہے، تمہاری زندگی جو غفلت کے اندر گزر گئی وہ گزر گئی، تم زندگی کے سابقہ لمحات کے اندر جو بٹکے رہے وہ تو بٹکے رہے، وہ گزر گئے، وہ واپس نہیں آ رہے، لیکن جو رب نے تمہیں باقی زندگی دی ہے وہ تو بہتر کر لو، آؤ میری دہلیز پر،
آؤ گڑ گڑاؤ آنسو بہاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، فرمایا تمہاری زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں میں سارے مٹا دوں گا، اور جو کچھ آج کی رات مجھ رب سے مانگو گے میں رب تمہیں عطا فرما دوں گا۔ بات مانگنے کی ہے، توبہ کریں پکی، اور میں نے اس دن بتایا تھا کہ توبہ کیسے کرنی ہے۔ ویسے اگر کوئی حرام کام کر رہا ہے تو یہاں بے شک پوری رات سجدے کرتے رہے، پوری رات توبہ کرتے رہے، نہیں ہوگی قبول، نہیں ہوگی قبول جب تک حرام نہیں چھوڑیں گے۔ کسی کا سودی کاروبار ہے، حرام کا کاروبار ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ 27ویں شب ہوگی، مسجد کے اندر جاؤں گا اور سجدے کروں گا تو میں بخشا جاؤں گا، اور کاروبار بھی اس کا چل رہا ہے، نہیں بخشش ہوگی۔ اگر بخشش کروانی ہے، توبہ کی قبولیت چاہتے ہیں تو اس کی شرط یہی ہے، پہلے وہ حرام چھوڑ کے آئیں، اپنے وجود کو پاک کریں، اپنے روح کو پاک کریں، رب کی دہلیز کے ساتھ تمسخر نہ کریں۔ یہ کیا انداز ہے؟ ایک طرف برائی کے اندر بھی شامل ہے، ایک کے اندر حرام بھی کھا رہے ہیں، ایک کے اندر سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، اور ادھر مسجد میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ مالک پریشان بڑا ہوں، گناہ بڑے ہو گئے۔ اب آپ پہلے گناہ چھوڑ تو صحیح، پہلے خطائیں چھوڑیں تو صحیح، وہ چھوڑ کر رب کی دہلیز میں آئے اور معافی مانگے۔ اگر ایسے ہی کریں گے تو نہیں ہے، اس کی قبولیت نہیں ہے، اور وہ بندہ گنہگار بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی آ جاتے ہیں نا رب کی دہلیز پر معافی مانگنے کے لیے، اور جس گناہ سے آپ معافی مانگ رہے ہیں، جس گناہ سے آپ بخشش طلب کر رہے ہیں، آپ اس گناہ کے اندر ملوث ہیں اور کنٹینیو کیے ہوئے ہیں اس گناہ کو۔ میں نے اس دن بھی مثال دی تھی، آپ کا کوئی کاروبار ہے، حرام کا کاروبار ہے آپ کا، اور آپ کو حرام کی وہ انکم آ رہی ہے ڈیلی کی بنیاد پر، ویکلی یا منتھلی کی بنیاد پر آپ کو وہ انکم آ رہی ہے۔ اب وہ انکم تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، پیسے کس کو نہیں اچھے لگتے۔ اب وہ پیسے نہیں بند کروا رہا، وہ حرام کمائی نہیں چھوڑ دی، لیکن ادھر سے معافی بھی مانگ رہا ہے، تو یہ رب کے ساتھ تمسخر نہیں ہے؟ معافی منگوانی ہے تو پہلے وہ حرام تو چھوڑیں، پہلے اپنا وجود کو پاک کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے وجود کے اندر ایک لقمہ حرام کہا جاتا ہے، 40 دن تک اس کی نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی سجدہ قبول ہوتا ہے، 40 دن تک۔ تو میرے بھائی جو آج کی رات ہے، بات ختم کر رہا ہوں، گڑ گڑائیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور امید کرتا ہوں میں کہ ہم سب کا رزق جو ہے وہ پاک ہوگا۔ ہر بندے کو، مجھے پتہ ہے نا، میں اگر 10,000 کما رہا ہوں، لاکھ کما رہا ہوں، 50,000 کما رہا ہوں، یا 10 روپے کما رہا ہوں، میرا ضمیر جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو میرا ضمیر ضرور مجھے گواہی دیتا ہے کہ تو نے جو 10 کمائے ہیں اس میں سے 5 تیرے حرام کے ہیں، 5 تیرے حلال کے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں نا اس چیز کی سمجھ آ رہی، آپ امتیاز نہیں نہ کر سکتے حرام و حلال کا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، رات جب بستر پہ جائیں، سوئیں، آنکھیں بند کرنے لگیں تو ایک بار یہ سوچ لیں ضرور، آپ لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، آپ کا دل آپ کو بتائے گا، آپ کا ضمیر، سب سے بڑا قاضی آپ کے دل ہے، آپ کے سینے کے اندر جو بیٹھا ہے وہی آپ کا فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نے حرام کیا کیا ہے، آپ نے حلال کیا کیا ہے۔ جب رات کو سونے لگیں تو پھر اپنے دل سے پوچھیں، وہ دل آپ کو بتائے گا کیا انسان آج تم نے لاکھ روپیہ کمایا ہے تو اس میں سے تیرے اتنے حرام کے ہیں اور اتنے حلال کے ہیں۔ اور جب دل گواہی دے دے، بتا دے کہ یہ تمہاری حرام کی کمائی ہے، یہ تمہارا حرام کا مال ہے، تو پھر کامیابی اس میں ہے تو اس حرام کو اپنی زندگی سے سائڈ پہ کر دیں، اس کو نکال دیں، اس کو ختم کر دیں، اور ختم کرنے کے بعد رب کی دہلیز پہ آ کر رب سے معافی مانگیں۔ رب ضرور آپ کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا اور آپ کا ٹھکانہ جنت بھی بنائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرا اللہ، جو کچھ سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔